خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو، اور ریما ٹی وی کے تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ اور میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر ڈاکٹر ڈینیل خادم اور ان کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے مناسب جانا کہ میں آج کلام کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ آج کلام کی یہ باتیں آپ کے لیے، آپ کے خاندان، آپ کے چرچ کے لیے باعث برکت ہوں گی، اور آپ خدا ان کے جلال اور اس کی قدرت کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ اور آج جو پیغام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، اس کا عنوان ہے بلیسنگز آف ہز ورڈ، خدا کے کلام کی برکات۔ آئیے اس کے لیے ہم ایک پیسج دیکھیں گے، استثنا کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 4 سے 8 آیت تک ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ خدا کی برکت ہو اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ یہ پیسج جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور یہودی قوم کے نزدیک یہ پیسج یاد رکھیں خداوند کا ایک بہت معتبر اور منتخب کیا ہوا پیسج ہے، اور ہر یہودی شخص جو ہے اس کو دن میں 2 بار اپنی زندگی میں بولتا ہے۔ اور کسی یہودی ربی کا یہ کہنا ہے کہ ہم مبارک ہیں جو صبح اور شام یہ کہتے ہیں کہ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اس میں خاص طور پہ خدا کے بندہ موسیٰ نے اپنی قوم اسرائیل کو، اپنے لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ وہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ یہ وہ خداوند کا کلام ہے، یہ وہ خداوند کے کلام کی باتیں، اس کے آئین، اس کے احکام ہیں جو خداوند نے استثنا کی کتاب کے اندر اور پھر بائبل مقدس کی باقی کتب کے اندر تحریر کیے۔ یہ سب کی سب باتیں جو ہیں، ان کے لیے خداوند کا ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم ان کو اپنے دل پر نقش کریں۔ اور خدا کے بندہ موسیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تو ان باتوں کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور پھر کہا کہ گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور پھر اس نے کہا کہ تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ یہ ساری باتیں خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم سے، یہودی قوم سے کہیں، اور یہ باتیں کیوں کہی گئیں، اور یاد رکھیں اس کی خاص ریزن اور ایک خاص وجوہات ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام ہمارے لیے باعث برکت ہے، خداوند کا کلام ہمارے لیے زندگی کا، ہمارے لیے روشنی کا، ہمارے لیے شادمانی اور خوشی کا باعث ہے۔ اور اسی لیے آج بھی
یہودی لوگ جو ہیں وہ خداوند کے کلام کو یاد کرنا، خداوند کے کلام کو بولنا، خداوند کے کلام پر عمل کرنا، خداوند کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں رکھنا جو ہے، یاد رکھیں آج بھی ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ وہ لوگ اپنے بچوں کو جیسے موسیٰ کے دور میں اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں، آج بھی وہ اپنے بچوں کو سائناگوگز کے اندر یعنی عبادت خانوں کے اندر بھیجتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہے وہ یاد رکھیں شریعت کی پہلی 5 کتابوں کے بہت سارے حصوں کو زبانی یاد کرتے ہیں، ان کو دن میں کئی بار بولتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی یہودی ماں کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے تو یاد رکھیں اس سے پہلے ان 9 منتھس کے دوران ایک ماں جو ہے کئی بار شریعت کی پہلی 5 کتابوں کو کئی بار پڑھتی ہے، بلند آواز کے ساتھ اپنے گھر میں، اپنے صحن کے اندر، اور اس طرح نہ صرف وہ کلام کی آواز کو سنتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جو اس کی ووم میں ہے، اس کی گود میں ہے، اس کے رحم میں ہے، وہ بچہ بھی ان باتوں کو سنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بچہ اس دنیا میں آئے، یاد رکھیں ابھی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت وہ کئی بار خداوند کے کلام کی باتوں کو سن چکا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اگر آج آپ غور کریں، چونکہ یہ قوم خداوند کے کلام کو عظمت دیتی ہے، عزت دیتی ہے، آنر کرتی ہے، خداوند کا کلام میمورائز کرتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں پر، ان کی چوکھٹوں پر خداوند کے کلام کو لکھتے ہیں، اور ہمیشہ خداوند کے کلام کو دن میں کئی بار بولتے ہیں، اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج خدا نے اس قوم کو کس قدر زیادہ برکت دے رکھی ہے۔ اور ایک سروے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 90% جو ویلتھ ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ دنیا کے جو بیسٹ سائنٹسٹ ہیں وہ جیوز ہیں۔ دنیا کی جو پہلی 5 بہترین یونیورسٹیز ہیں وہ یہودیوں کی ہیں۔ اور اس کے بعد دنیا کے جو بڑے سائنٹسٹ اور جو خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جو 70% گولڈ میڈلسٹ ہیں، جو پی ایچ ڈیز ہیں، وہ یاد رکھیں جیوز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کیلیفورنیا کے ایک ایریا اورنج کاؤنٹی سے کچھ ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ اسرائیل کے ملک میں آئے، اور انہوں نے ان کے بچوں پر، اسکول کے بچوں پر انہوں نے کچھ جو وہ ایکسپیرینس کیے اور سروے کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے ان بچوں کو جا کر کیلیفورنیا کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کیا تو انہوں نے اس بات کو جانا کہ اسرائیل کے اسکولوں کے بچے جو ہیں وہ کیلیفورنیا بالخصوص اورنج کاؤنٹی کے بچوں سے 11 ٹائمز زیادہ انٹیلیجنٹ، زیادہ شارپ، اور ان کی لرننگ سکل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کیوں ان کے سائنٹسٹ بہترین، کیوں ان کی یونیورسٹیاں بہترین، کیوں ان کے بچے زیادہ انٹیلیجنٹ، کیوں دنیا کی ویلتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کے پاس، اور دنیا کے 70% گولڈ میڈلسٹ جو ہیں آج کیوں جیوز ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دی ہے۔ وہ خداوند کے کلام کو خدا کے بندہ موسیٰ کے کہنے کے مطابق آج بھی اپنی اولاد کو خداوند کا کلام میمورائز کرواتے ہیں، یاد کرواتے ہیں۔ اور اس سبب سے ہم دیکھ سکتے ہیں
کہ اگرچہ وہ تعداد میں دنیا میں سب سے کم ہیں تو بھی وہ دنیا کی بہترین قوم اس وقت موجود ہے۔ زبور 138 اس کی دوسری آیت کے دوسرے حصے کے اندر لکھا ہے کہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت دی ہے، زیادہ آنر کیا ہے، زیادہ عزت دی ہے۔ اور اس کا کلام یاد رکھیں جیسے جوز کے لیے، اسرائیل کے لیے باعث برکت ہے، آج یاد رکھیں اگر ہم بھی اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں تو یہ کلام ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، زندگی کا باعث ہوگا، نجات کا باعث ہوگا، سرفرازی اور عزت، شفا کا سبب بنے گا۔ یشوع سے خداوند نے کہا کہ شریعت کے یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تیرا دھیان اسی پر ہو اور تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرے تو تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اس لیے خدا کے بندہ یشوع کو یہ کہا گیا کہ اگر تو اپنی زندگی میں کامیابی کو، سرفرازی کو اور خوب اقبال مندی کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر کیا کر کہ کلام جو ہے وہ تیرے منہ میں ہو، کلام تیرے مائنڈ میں، تیری میڈیٹیشنز میں ہو، اور کلام جو وہ تیری راہوں پر ہو تو ان پر عمل کرے۔ اور زبور 1 میں بھی ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ اور اس کی خوشنودی اس کے کلام میں ہے، اس کی شریعت میں ہے، اور دن رات اس کا دھیان اس کے کلام پر رہتا ہے، اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ جب آپ خدا کے کلام کو اپنے منہ میں، اپنے مائنڈ میں، اپنی سوچوں میں، اپنی میڈیٹیشن میں، اپنی عملی زندگی میں لے لیں گے تو یاد رکھیں یہ کلام آپ کی زندگی کے اندر خوب کامیابی کو، سرفرازی کو، عزت کو، اقبال مندی کو لے کر آئے گا۔ اور یہی کلام خدا کے بندہ اسرائیل کے لیڈر یشوع کے لیے تھا، اور یہی کلام آج ہمارے لیے ہے۔ کلام ہماری زندگیوں میں کامیابی کو لاتا ہے، کلام ہماری زندگیوں میں کریٹیو کام کرتا ہے، تخلیقی کام کرتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو جو نہیں ہیں ایسے بلا لیتا ہے گویا کہ وہ پہلے سے موجود ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے گھرانے میں، آپ کی شخصی زندگی میں، آپ کی جاب کی جگہ پر، آپ کے بزنس میں، آپ کے چرچ میں، آپ کے بچوں کے ایجوکیشن میں، آپ کی فیملی لائف میں کریٹیو کام کرے، تو پھر آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کے وعدوں کو، اس کی شریعت، اس کے احکام اور اس کے آئین کو اپنی زندگیوں میں لے لیں۔ اور جب آپ خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں گے تو یاد رکھیں اس کے منہ کا ایک لفظ جو ہے آپ کی حیات، آپ کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دے گا۔ اس کا کلام ہماری زندگیوں میں وزڈم کو لے کر آئے گا۔ زبور 119 اس کی 98، 99 اور 100 ورڈز کے اندر خدا کا بندہ جب وہ داؤد کہتا ہے کہ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے زیادہ عقل مند ہوں، کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ داؤد کیسے عقل مند ہے؟ اپنے استادوں سے، اپنے بزرگوں سے، اس لیے
کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو مانا ہے اور میرا دھیان تیرے کلام پر، تیرے آئین پر، تیری شریعت پر رہتا ہے۔ داؤد کے بارے میں پہلا سموئیل اور اس کے 18ویں باب کی 5ویں آیت بیان کرتی ہے کہ اور یہاں کہیں ساؤل داؤد کو بھیجتا، وہ جاتا اور عقل مندی سے کام کرتا۔ اور پھر پہلے سموئیل اس کے 18ویں باب کی 30ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ پھر فلسطینیوں کے سرداروں نے دعویٰ کیا، اور جب جب انہوں نے دعویٰ کیا، ساؤل کے سب خادموں کی نسبت داؤد نے زیادہ دانائی کا کام کیا، اس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا۔ وہ عقل مندی سے کام، دانائی سے کام کرتا، سمجھ سے کام کرتا، اپنے استادوں، اپنے بزرگوں سے زیادہ عقل رکھتا۔ کس سبب سے؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دھیان تیرے کلام پر، تیری شریعت پر رہتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خداوند کے کلام کی اور اس کی شریعت اور اس کی حکمت، دانش اور فہم کی ضرورت ہے، تو پھر یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں داؤد جیسی دانائی اور حکمت ہو، تو پھر اس کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھ لیں۔ اور زبور 119 اس کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اگر گناہ کے خلاف آپ کی سگل ہے، آپ کی کشتی ہے، آپ کی ریسلنگ رہتی ہے، کبھی گناہ آپ کو گرا دیتا، پست کرتا ہے، سو یاد رکھیے، اگر آپ گناہ پر فتح پانا چاہتے ہیں تو پھر داؤد یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ خداوند کا کلام ہماری تاریک راہوں کو روشن کر دیتا ہے۔ زبور 119 کے اس کی 105ویں آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی راہیں بند ہیں، تو آج خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی راہیں، آپ کا گھر، آپ کی جاب پلیس، آپ کا بزنس اور آپ کا لائف کا ہر ایک ایریا اس کے کلام کی بدولت روشن ہو جائے گا، منور ہو جائے گا۔ خداوند کا کلام شادمانی بخشتا ہے، خوشی بخشتا ہے۔ خدا کا بندہ یرمیہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مجھے تیرا کلام ملا اور میں نے اس سے نوش کیا، یہ میرے لیے خوشی اور خرمی کا باعث ہے۔ یرمیہ نبی جو ہے ایک ویپنگ پروفٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کبھی اسے کاش کے اندر ٹھوک دیا جاتا، کبھی اسے قید میں بند کر دیا جاتا، اور کبھی اس کو جو اس پہ تشدد کیا جاتا، ظلم کیا جاتا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تیرا کلام ملا، یہ میرے لیے خوشی اور خرمی کا باعث ہے۔ کلام آپ کی مایوس کن اور نا امیدی کی حالت میں اور غم کی حالت میں، یاد رکھیں، خوشی، تازگی اور برکت کا باعث ہے۔ جب یہی کلام خدا کے بندہ حبقوق کو ملا تو وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور تویلوں میں مویشی نہ رہیں، تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ جب بھی خداوند کا کلام آپ کی زندگی میں، آپ کے حالات میں، آپ کے لائف کے کسی بھی ایریا میں جب خدا کا کلام آئے گا تو یہ آپ کو شاد کر دے گا، آپ کو خوش کر دے گا، آپ کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دے گا۔ خداوند کا کلام آپ کی زندگی میں، یاد رکھیں، ہیلنگ کو لائے گا۔
زبور 107 اس کی 20ویں آیت کے اندر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ سو جب خداوند کا کلام ہماری زندگیوں میں آئے گا تو آپ کی زندگی میں شفا آئے گی، برکت آئے گی۔ اور اس کا کلام یاد رکھیں آپ کے لیے زندگی ہے، اس کا کلام حیات ہے، اس کا کلام نجات ہے، اس کا کلام جو ہے یاد رکھیں جو مسکین کو خاک پر سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھاتا اور عمرہ کے ساتھ بٹھاتا ہے، اس کا کلام بانجھ کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے، اس کا کلام جو ہے بند دروازوں کو کھول دیتا، جیلوں کے دروازے کھولتا، ہتھ کڑیوں کو توڑتا اور بیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کا کلام سمندروں کو 2 حصے کرتا، اس کا کلام جو ہے یرو کی دیواروں کو گرا دیتا ہے، اس کا کلام خشک چٹانوں میں سے پانی پیدا کرتا ہے، اس کا کلام شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے، اور اس کا کلام یاد رکھیں مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کا کلام آپ کی لیے یاد رکھیں زندگی، شادمانی اور خوشی کا باعث ہے۔ جب اس کا کلام یاد رکھیں غلاموں کے پاس آتا ہے تو وہ دانیل جیسے لوگوں کو اسیری میں حاکم بنا دیتا ہے۔ اس کا کلام داؤد جیسے چرواہوں کو عظیم اور بزرگ بادشاہوں میں بدل دیتا ہے، اور اس کا کلام یوسف جیسے قیدیوں کو قید سے نکال کر تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ اس کا کلام بے وقوفوں کو عقل مند بنا دیتا، ناکام کو کامیاب بنا دیتا، غمزدہ کو شادمان کر دیتا، بیمار کو شفا بخشتا اور گنہگار کو راست باز بنا کر خدا کا بیٹا بنا دیتا ہے۔ اس کے کلام میں قدرت ہے، اس کے کلام میں حشمت ہے، اس کے کلام میں جلال ہے، اور اس کا کلام خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ آئیں اس کے کلام کو اپنے گلے کا توق اور اپنے دل کی تختی پر لے لیں، اور یہ کلام آپ کے چہرے کی رونق، آپ کی ناف کی صحت اور آپ کی ہڈیوں کی تازگی ہے۔ آئیے عزیزو ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ جب آپ اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں گے تو یہ آپ کے گھرانے کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے خاندان، آپ کے بچوں کو، آپ کے ازواج کو یکسر بدل کر رکھ دے گا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کے ساتھ برکت دے۔ آمین۔